بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم کر رہے تھے بر اعظم ایشیا کی آب و ہوا، اور آب و ہوا میں ہم نے کیے تھے بر اعظم ایشیا کی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے دو بہت اہم عوامل۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بر اعظم ایشیا کے موسم سرما کے حالات، تو اس کے ہم نے کچھ پوائنٹس بنا لیے تھے۔ تو آج ہم کریں گے موسم گرما کے حالات۔ اچھا، موسم گرما کے بھی ہم نے اسی طرح سے پوائنٹس بنا لینے ہیں جیسے کہ ہم نے موسم سرما کے پوائنٹس بنائے تھے۔ تو موسم سرما ختم ہوگا تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ گرمیوں جب زمین جلدی گرم ہوتی ہے اور جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور پانی دیر سے گرم ہوتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو جب موسم سرما ہوتا ہے تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے اور پانی گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب موسم گرما آئے گا تو کیا ہوگا کہ زمین اب گرم ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس پہ کم دباؤ والا حلقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح سے سمندر پر کیا ہوگا کہ زیادہ دباؤ والا حلقہ پیدا ہو جائے گا۔ تو موسم سرما کے ختم ہوتے ہی بر اعظم ایشیا کے اندرونی حصے پہ جو زیادہ دباؤ والا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ اب کم دباؤ والے حلقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح ہواؤں کا کم بار کا نظام پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 2، یہاں پر آپ نمبر 2 پوائنٹ کر دیں کہ اندرونی علاقوں سے باہر جانے والی ہوائیں کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ مکمل جو ہے وہ کم بار والا نظام وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ گرمیوں میں خشکی کے اوپر بہت شدید گرمی پڑتی ہے، تو وہ ہوائیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہوا گرم ہو کر کمزور ہوتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے ارد گرد سے یعنی پانی کی طرف سے یا ٹھنڈی ہوائیں اس کی جگہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اب سمندر پر زیادہ دباؤ ہے اور زمین پر کم دباؤ ہے، تو کیا ہوگا کہ سمندر کی طرف سے ہوائیں خشکی کی طرف سے چلنا شروع کر دیں گی، اور جتنی ہوا کمزور ہوگی اتنی ہی تیزی اور تندی سے ٹھنڈی ہوائیں اس کی جگہ لینے کے لیے آئیں گی۔ تو جب یہ ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف آتی ہیں تو یہ موسم گرما کی مونسون ہوائیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو پاکستان میں خاص طور پر آج کل جو بارش ہو رہی ہے وہ یہ انہی مونسون ہواؤں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہوائیں نمی سے پر ہوتی ہیں سمندر کے اوپر سے جو آتی ہیں، اس لیے ان کے اندر بہت زیادہ نمی ہوتی ہے، اور یہ جہاں جہاں سے گزرتی ہیں وہاں پر بارش برساتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نمبر 3 پوائنٹ کریں، یاد رہے اس کو کاٹ دیں۔ سلسلہ کوہ ہمالیہ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ وسطی ایشیا اور برِ صغیر کے درمیان میں ہے، یعنی وسطی ایشیا کو برِ صغیر سے الگ کرتا ہے وہ سلسلہ ہمالیہ ہے۔ تو جو بحر ہند سے ہوائیں زیادہ دباؤ والے حلقے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اوپر تک چلی جائیں، لیکن ہمالیہ پہاڑ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، وہ ان ہواؤں کو روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کریں گے، وسطی ایشیا میں بھی ایسا ہی کم بار ہواؤں کا نظام الگ طور پر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک سسٹم برِ صغیر پاک و ہند میں پیدا ہو گیا، بنگلہ دیش اور جو نیچے والے علاقے ہیں سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا، اس طرف بارشیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اب وسطی ایشیا میں بھی ایک کم بار ہواؤں کا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بر اعظم ایشیا کے مشرق کی طرف بحر الکاہل ہے، تو وہاں سے مرطوب ہوائیں وسطی ایشیائی علاقوں میں آتی ہیں، اور ان کے درمیان میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، وہ وسطی ایشیائی علاقوں میں پہنچ جاتی ہیں اور بارش برساتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جو مونسون ہوائیں ہیں وہ زیادہ تیز رفتار اور مسلسل چلتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ 5واں پوائنٹ کریں، یہ بات قابل ذکر ہے، اس کو کاٹ دیں۔ یہاں پر آپ لکھیں پوائنٹ نمبر 5، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ برِ صغیر پر مونسون ہوائیں اس موسم میں تیز رفتار اور مسلسل چلتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ برِ صغیر یا انڈیا، پاکستان، ان جگہوں پر گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل کم دباؤ والا حلقہ پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے
ہوائیں تیزی سے اس حلقے کو توڑنے کے لیے یا اس کو گھیرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنی شدید گرمی پڑے گی اتنی ہوا کمزور ہو کر گرم ہوگی اور اوپر اٹھے گی، اور اس کی جگہ لینے کے لیے ٹھنڈی ہوا اتنی تیزی سے آئے گی۔ اس کے بعد چنانچہ بحری ہوائیں بہت تیزی سے چلتی ہیں۔ یہاں تک آپ کا پوائنٹ نمبر 5 ہو گیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6، اس کے برعکس چین کی ہوائیں کمزور۔ اب دیکھیں بحر الکاہل جو ہے وہ چین کے مشرق میں ہے۔ بحر الکاہل سے جو ہوائیں چین کی طرف سے ہوتی ہوئی آتی ہیں وہ بہت کمزور اور سست رفتار ہوتی ہیں، اور کبھی وہ بارش برساتی ہیں اور کبھی نہیں برساتی ہیں اور باقاعدگی سے چلتی ہیں۔ لیکن مونسون ہوائیں بہت باقاعدگی سے چلتی ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر آپ 7واں پوائنٹ کریں، موسم گرما کی مونسون ہوائیں سمندروں سے آتی ہیں، نمی سے لبریز ہوتی ہیں، اس لیے براعظم ایشیا کے بیشتر علاقوں میں زیادہ تر بارش موسم گرما میں ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان علاقوں میں، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ میں بارشیں جو ہیں وہ موسم گرما میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے خشکی پر، اور سمندر سے آنے والی ہوائیں نمی سے لبریز ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بارش برساتی ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 میں آپ لکھیں گے بر اعظم کا صرف جنوب مغربی حصہ بارش سے محروم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوائیں مشرقی حصوں پر بارش برساتی ہیں، چونکہ مغرب کی طرف جب یہ مڑتی ہیں تو خشکی سے ہو کر مڑتی ہیں مغرب کی طرف، تو ان کے اندر نمی کی مقدار کم رہ جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بارش نہیں برساتی۔ تو پوائنٹ نمبر 9 اب آپ یہاں کریں کہ جزیرہ نما عرب سوائے جنوبی حصے کے افغانستان، پاکستان کا جنوب مغربی حصہ اور ایران قدر رومی قسم کی آب و ہوا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان علاقوں میں بارش سردیوں میں ہوتی ہے۔ رومی آب و ہوا والے علاقے جو بھی دنیا میں موجود ہیں وہاں پر بارش سردیوں میں ہوتی ہے، سردیاں مرطوب ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے کچھ علاقے، بلوچستان میں ہمیں سردیوں میں جو بارش ملتی ہے، ایران اور افغانستان، یہاں پر رومی آب و ہوا کے علاقے ہیں، تو یہاں سردیوں میں بارش ہوتی ہے۔ جبکہ باقی علاقے، مغربی علاقے افغانستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا ایران کے، تو وہ زیادہ تر بارش سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سالانہ درجہ حرارت اور بارش کی تقسیم۔ یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے بچوں، اس میں ڈارک بلو کلر سے بارش کی زیادہ مقدار دکھائی گئی ہے، اسے لائٹ سے لائٹ کرتے جائیں گے تو اتنی بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جو ڈارک یلو کلر ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پر بالکل ہی بارش نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں کہ پیچھے موسم گرما کے حالات پڑھ کے اور موسم سرما کے حالات پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وسطی ایشیائی علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جزیرہ نما عرب پر بارش بہت کم ہوتی ہے۔ تو وسطی ایشیا کے زیادہ تر علاقے بارش سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمالیہ کے پہاڑ ہواؤں کو روک لیتے ہیں اور آگے جانے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے علاقے بارش سے محروم رہتے ہیں۔ تو اسی طرح براعظم ایشیا کے بالکل شمال میں ورخو سیانگ اور یہ جو علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹنڈرا کے علاقوں میں شامل ہیں، یہاں پر بھی بارش بہت کم ہوتی ہے، اور ان علاقوں کا درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے، ایون کہ موسم گرما میں ان کا درجہ حرارت 26 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور شمالی سائبیریا کے مغربی حصے بارش سے محروم رہتے ہیں، جہاں پر اوسطاً بارش 450 ملی میٹر ہے۔ تو موسم سرما میں جو بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے وہ برف باری کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی یہاں پر سنو فال کی شکل میں ہمیں تھوڑی بہت بارش ملتی ہے۔ موسم گرما موسم سرما کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کا فرق 65 ڈگری درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت کا تفاوت آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں پر اتنا مائنس میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے کہ 65 ڈگری کا فرق ہمیں ملتا ہے، جو درجہ حرارت کا تفاوت ہوتا ہے۔ اس کے بعد وسطی پلیٹو کے علاقوں میں سورج کی تپش قدرے کم ہے اور اوسطاً بارش کی تقسیم سارا سال یکساں ہے، لیکن بارش کی مقدار کم ہے۔
वस्ती प्लेटो हमने पढ़े थे, जिनमें बीच में पहाड़ों के दरमियान में प्लेटो आते हैं, तिब्बत प्लेटो, दूसरे प्लेटो। तो उनमें बारिश की मिक़दार रहती वो सारा साल एक जैसी है, लेकिन मिक़दार कम है। उसकी वजह यही है कि ये इलाके समंदर से बहुत दूर हैं और समंदर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं अपनी नमी खो देती हैं, और उनकी जो नमी खोने की वजह से क्या होता है कि हवा खुश्क हो जाती है और वो बारिश नहीं बरसाती। यही वजह है कि हमें वस्ती एशिया में बड़े इलाकों में रेगिस्तानी इलाके भी मिलते हैं, जिनमें सहराए गोबी, सहराए शामू और टकला मकाम शामिल हैं। तो इस तरह बरे आज़म एशिया के जो कोहिस्तानी इलाके हैं उनकी आबोहवा सर्द है और बारिश का इन्हिसार मुकामी हालात पर है। कोहे हिमालय के मशरक़ी हिस्सों पर और जनूबी ढलानों पर तो बारिश होती है, लेकिन शुमाली ढलानें और मगरबी हिस्से जो हैं वो बारिश से महरूम रहते हैं, यानी उसकी वजह से वो फिर वो वाले हिस्से खुश्क रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ज़्यादा बारिश वाले इलाके कौन से हैं। इस मैप को अगर आप जहन में रखें तो आप आसानी से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके आपने 4 पॉइंट बना लेने हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि ज़्यादा बारिश वाले इलाके इस्तवाई इलाके। तो ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में दक्कन के जनूब मगरबी साहिल, अरकान के साहिल, जनूबी म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, जज़ायर फ़िलिपाइन, बारिश इनमें कसरत से होती है। अब ये जनूब मशरक़ी ममालिक हैं, ये देखिए हमें नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे ये जनूब मशरक़ी ममालिक हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन ममालिक में बारिश कसरत से होती है। उसकी वजह क्या है कि ये इस्तवाई इलाकों में आते हैं। इस ख़ते इस्तवा पर सूरज की रोशनी सारा साल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं। जब दिन और रात बराबर रहेंगे, गर्मी भी एक जैसी पड़ेगी, तो वहाँ पर अमन तबखीर भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से इन इलाकों में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा, इसके बाद आप दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आप बनाएंगे इस्तवाई इलाकों में बारिश। दूसरा पॉइंट आप बना लें, ये तीसरी लाइन में ही सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इससे आगे आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा मगरबी हिस्सों में बारिश। तो मगरबी हिस्सों में दजला फ़रात का मैदान, एशिया कुचक यानी तुर्की को कहा जाता है, फ़लस्तीन और शाम वगैरह की आबोहवा रूमी है। इन इलाकों में बारिश सर्दियों में होती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो इलाके रूमी बारिश के इलाकों में आते हैं वहाँ पर बारिशें सर्दियों में होती हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट आप करें गर्दबाद। यहाँ से गर्दबाद की बारिश आप लिख लें। तो बरे-ए-आज़म एशिया की आबोहवा पर गर्दबाद भी बहुत असर डालते हैं। हमें पता है कि इस्तवाई इलाके भी एशिया में शामिल हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इस्तवाई इलाकों में चलते हैं। इसी वजह से वो जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं उन इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। तो चीन और जापान में एक माह के अंदर कई तब्दीलियाँ हमें नज़र आती हैं। जनूब मशरक़ी एशिया में टाइफून यानी हारी गर्दबाद मौसम गर्मा में बारिश लाते हैं और बाज़ औक़ात इतने ख़तरनाक होते हैं। यानी इन गर्दबाद की वजह से हमने पढ़ा था कि जो हारी गर्दबाद है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। तो इन गर्दबाद की वजह से बहुत सी ज़ाहिर जानी और माली नुकसान होता है। आंधियों की वजह से जनूबी मशरक़ी बहरा चीन और खलीज बंगाल पर ये पैदा होते हैं और शुमाल मगरिब की तरफ चलते हैं। यानी मशरक़ की तरफ ये पैदा होते हैं और मगरिब की तरफ ये चलते हैं। इसके बाद हम लिख लेंगे कि ज़्यादा बारिश के इलाकों में समंदरों का क्या रोल है। 3 समंदर लगते हैं बरे-ए-आज़म एशिया को, शुमाली बहरा मंजमन, शुमाली बहरा हिंद और बहरुल काहिल। बहरुल काहिल है मशरिक़ में और बहरा हिंद है जनूब में। बहरा हिंद का हमें पता है कि असर इस तरह से महदूद है कि कोहे हिमालय उसको रोक लेते हैं, तो बड़े सी पाको हिंद में यहाँ पर बारिशें बरसती हैं। यानी वादी सिंध तक मशरक़ी हिस्सों के तक बारिश जो है वो होती है। नंबर 2 पे आता है बहरुल काहिल। बहरुल काहिल के बहरी असरात मगरबी मानचुको एक झील है और झील बेकाल तक पहुँचते हैं। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी नमी ख़त्म हो जाती है। अगर आप मैप पर देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि
بحر الکاہل کا بھی خشکی کی طرف جب سفر کریں گی ہوائیں بحر الکاہل سے ہوتی ہوئی، تو ان کے اندر کی نمی بھی جو مزید خشکی کی طرف جائیں گی تو ختم ہو جائے گی۔ تو وسطی ایشیا میں کوئی بڑا سمندر موجود نہیں، جس کی وجہ سے بحر الکاہل کے بحری اثرات کم ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے سخت سرد بحر منجمد شمالی، یہاں سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر عمل تبخیر نہیں ہوتا، اور جب عمل تبخیر نہیں ہوگا تو بارش بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو لیکن ایک چیز ہمیں یہاں پر ملے گی کہ قطبی ہواؤں کا انبار یہاں پر ملے گا، یعنی قطبی ہوائیں ہم نے پڑھی تھی پولر ونڈز، ان کا ہمیں اس پہ انبار ملے گا۔ اور پھر لاسٹ پہ آ جائے گا بحر اقیانوس، ڈائریکٹلی تو نہیں بر اعظم ایشیا سے لگتا، لیکن بحر اقیانوس کی وجہ سے ایشیا کے 1/3 حصے پر بارش یا برف باری ہوتی ہے، یعنی مغرب سے کی طرف یہ موجود ہے، اور وہاں سے جب مشرق کی طرف ہوائیں چلتی ہیں تو وہ یہاں پر کچھ بارش برسا دیتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ٹاپک تھا بر اعظم ایشیا کی آب و ہوا۔ تو اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہم آب و ہوا کے خطے کریں گے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔